بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خلیفہ ہارون رشید اسلامی تاریخ کے بہت مشہور اور عظیم خلفاء میں سے ایک ہیں۔ ان کا دور عباسی خلافت کا سنہری دور تھا جو 786 ہجری سے 809 ہجری تک جاری رہا۔ ہارون رشید کو ان کی حکومت کے دوران علم، ادب، فنون اور انصاف کے فروغ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہارون رشید کو علم اور ادب سے بہت محبت تھی۔ وہ خود بھی تعلیم یافتہ تھے اور اپنی حکومت کے دوران بہت سی لائبریریاں، مدارس اور علمی مراکز قائم کیے۔ بغداد کی لائبریری، جسے بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، ان کے دور میں علمی کاموں کا مرکز بنی اور یہاں دنیا بھر سے علماء، مفکرین اور فلسفی جمع ہوتے تھے۔ ہارون رشید بہت انصاف پسند اور عوام دوست حکمران کے طور پر بھی مشہور تھے۔ ان کا ایک مشہور قول تھا، میں وہ ہوں جو اپنی رعایا کے لیے زمین پر چلتا ہوں اور ان کے مسائل سنتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے شہر میں غریبوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر نکلے۔ وہ اکثر ایسا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کی اصل حالت کا اندازہ لگا سکیں۔ جب وہ بازار میں پہنچے تو ان کی نظر ایک غریب کاریگر پر پڑی جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت افسردہ لگ رہا تھا۔ ہارون رشید اس کے پاس گئے اور کہا، بھائی تم اتنے دکھی کیوں لگ رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر غم کا سایہ ہے۔ کاریگر نے جواب دیا، جناب میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کاریگر ہوں اور جو بھی پیسے کماتا ہوں اسے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں، مگر آج میرے بنائے ہوئے سامان میں نقص ہو گیا ہے اور کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ہارون رشید نے اس کی بات پر غور کیا اور پھر کہا، کتنے کا مال ہے تمہارا؟ کاریگر نے جواب دیا، آپ جیسے ایک عام شخص کے لیے یہ مال بہت مہنگا ہے، مگر میں اسے کم دام پر بیچنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، مجھے اپنا کام دکھاؤ۔ کاریگر نے اپنا کام دکھایا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس میں ہلکا سا نقص تھا جو زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ہارون نے کہا، یہ مال بہت اچھا ہے، میں اسے خریدتا ہوں۔ ہارون رشید نے اسے مال کے پورے پیسے دیے اور پھر کچھ سوچ کر کہا، کل تم دکان چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ کام کروانا ہے۔ کاریگر حیران ہو کر بولا، آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے کہا، کل تم قصر میں آ جانا، تمہارا کام وہی ہوگا۔ اگلے دن جب کاریگر قصر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جسے وہ ایک عام شخص سمجھ رہا تھا وہ دراصل خلیفہ ہارون رشید ہیں۔ انہوں نے اسے اپنی محفل میں بلایا اور کہا، تمہارا کام قیمتی ہے تو تمہارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تمہاری غربت اور نقصان کو دیکھ کر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آج سے تم میرے قصر کے کاریگر ہو اور تمہاری قیمت کا ہم خود تعین کریں گے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی کسی کی حالت دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی انصاف پسند شخصیت کا ثبوت دیا اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھا۔ یہ کہانی ان کی رحم دلی اور انصاف کی زندہ مثال ہے۔ ہارون رشید نے اپنی حکومت کے دوران ہمیشہ غریب اور کمزور طبقوں کا خیال رکھا اور انہیں عزت دی، جو ایک سچے حکمران کا فرض ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ حقیقی عظمت اسی میں ہے کہ ہم اپنی طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔